حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن ان کی کچھ سنتوں کو ایسے اتار کر پھینکتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی کاٹنے والی چیز ہمارے پاس آ گئی۔ کیوں میاں؟ کہا نہیں، لوگ کیا سمجھیں گے، میری نوکری کا سوال ہے، عورت کا سوال ہے، دوستوں کا سوال ہے، اگر میں یہ تمام چیزیں کرنے لگ جاؤں تو یہ سب لوگ مجھے سائیڈ کر دیں گے۔ تو کہاں تم نے رسول اللہ سے زیادہ محبت کی؟ تم تو ان دنیا والوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، ان کا خیال زیادہ رکھتے ہو کہ ان کو برا نہ لگے، میری کمپنی میں مجھے برا کوئی نہ کہے، میرے دوستوں میں کوئی برا نہ کہے، میرے گھر والوں میں کوئی برا نہ کہے۔ تم تو ان کی محبت میں مبتلا ہو، کہاں رسول کی محبت کی بات کرتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا پھر دنیا کی کسی چیز کا خیال نہیں کرتا۔ آؤ اس محبت کی ایک جھلک دیکھنا ہو تو وہ بلال حبشی کی زندگی میں دیکھو۔ اللہ اللہ، جس کے سینے پر پتھر رکھ دیں، جس کو آگ کے انگاروں پر سلایا جائے، جس کے پیر میں رسی باندھ کر اوباش لوگ پورے سڑکوں پر کھینچیں اور اس کے بعد کہیں کہ بلال تیرا آقا بھی بہت پیسے والا ہے۔ امیہ بن حرب بڑے پیسے والا تھا جو بلال حبشی کا آقا تھا، اور پھر وہ کہتا تھا کہ اب چھوڑ دے، میں تجھے اس سے بھی زیادہ تجھے اجرت دوں گا، اس سے بھی زیادہ تجھے سیلری دی جائے گی۔ یہ سب چیزیں تھی بلال حبشی کے پاس، صرف کہنا یہی تھا کہ میں محمد کا نہیں ہوں۔ معاذ اللہ، حضرت بلال حبشی نے اپنی سیلری کو لات مار دیا، اپنی اجرت کے دگنا ہونے کو بھی ٹھکرا دیا، ہر چیز کو دنیا کی لالچ کو ٹھکرایا، حتیٰ کہ مشقتوں کے پہاڑ اٹھائے اور پھر بھی اپنے رسول کے نغمے ہی گنگنائے۔ دنیا نے دیکھا ہے، اور آج 1400 سال کے بعد عزت ہے تو امیہ بن حرب کی نہیں، بلال حبشی کی ہے۔ غلام تھے اگرچہ، لیکن رسول اللہ کی وفاداری کی وجہ سے، حضور کی زندگی سے وفا کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی زندگی پاک کو آج تک ہمارے درمیان محترم رکھا ہے۔ اور جو انہیں مارا تھا اس کی کسی کی تاریخ بھی نہیں ملتی، کون ہیں وہ، کہاں ہے ان کی اولاد، ختم ہو گئے۔ ظلم کرنے والے ظالموں کی داستان ختم ہو جاتی ہے، اور جو محبت مصطفیٰ میں ایک مار بھی کھا لے وہ قیامت تک کے لیے اپنا نشان باقی رہ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ عزیزان گرامی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کا جو خاص وصف ہے وہ یہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا، کہ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ قرآن نے کیا بتایا ہے؟ کیا یہ اچھا، ایک یہاں بیچ میں رک کر کے میں کہوں گا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بریلوی لوگ ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں اور اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے اوپر تھوپی جاتی ہے یا بولی جاتی ہے یا اس کو الگ زاویے میں پیش کی جاتی ہے۔ میں بتاتا ہوں، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے اگر ذکر کرتے ہیں تو وہ کسی کے کہنے سے نہیں، خود ہمارے خالق کے کہنے سے، خود رب ذوالجلال کے کہنے سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں کہہ دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے رسول اپنے غلاموں سے کہہ دیں، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر تم سب اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلو۔ حضور کو یہ کہنے کا حکم آیا، آپ فرما دیں اپنے غلاموں سے کہ اگر تم سب اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلو، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور کے پیچھے چلنے سے، حضور کی بات کرنے سے قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ خود ہی تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ۔ ارے ہم یہاں چاہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اور حضور کے پیچھے چلنے پر انعام یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یوں فرمایا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، پوری دنیا کس کی رضا چاہتی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی ہیں تو ٹھیک ہے۔ اسی لیے قرآن کے اوراق آپ اٹھا کر کے پڑھیں، آپ سے گناہ ہو جائے، بخشنے والا کون ہے؟
اللہ ہے. توبہ کس کی بارگاہ میں کی جاتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں. ہر مسلمان یہ جانتا ہے گناہ ہوئے تو سزا اور جزا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ ہمیں رزق بھی دیتا ہے, ہمیں پرورش بھی کرتا ہے, ہمارا وہ خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, سب کچھ ہے. اور اگر ہم سے گناہ ہو تو سزا بھی وہی دے گا, نیکیاں ہوں تو جزا بھی وہی دے گا. لیکن اس کے باوجود قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اے رسول اگر یہ مومنوں سے گناہ ہو جائیں تو توبہ کرنا چاہیے نا. گناہ ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے یہ آپ کے دربار میں آ جائیں. اللہ فرما رہے یہ آپ کے دربار میں آ جائیں. فاستغفر اللہ, آپ کے پاس آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. واستغفر لهم الرسول, پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا اور اے نبی اگر آپ ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. بخدا خدا کا یہی ہے در. اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں خدا کی قسم خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مخر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اگر حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکے تو پھر وہاں بھی نہیں. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک ہم عرض کر رہے تھے, ان کی زندگیوں سے جو ملا ہے وہ نچوڑ, وہ خلاصہ. اچھا ایک بہت اہم بات میں عرض کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا خلاصہ, حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی کا خلاصہ, عثمان ابن عفان کی زندگی کا خلاصہ, حیدر کرار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کا خلاصہ, جو انہوں نے محبت رسول پیش کی ہے, ان تمام محبتوں کے مجموعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. بات اب سمجھ میں آ گئی, کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں جو محبتیں پیش کی گئیں حضور پاک کے متعلق, یہی خلفائے راشدین کے کیے ہوئے طریقوں کو ہی بیان کیا گیا ہے. اگر بریلی کے تاجدار نے کہیں یہ کہہ دیا دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, یا اگر کہا ہے تو اپنے پیٹ سے نہیں کہا. انہی خلفائے راشدین کا طریقہ دیکھا, وہ حضور کے دشمنوں پر شدت کرتے تھے, اور قرآن بھی کہہ رہا ہے اشداء علی الکفار, یہ صحابہ وہ ہیں جو کافروں پر بہت سخت تھے. کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ یہ کتے کی طرح دکھتے ہیں, اس لیے کہ مصطفیٰ کی دشمنی پالتے ہیں. چاہے وہ کتنے بھی خوبصورت ہوں, اگر سینے میں مصطفیٰ کی دشمنی پالتے ہیں تو ان کے لیے ہم سخت لہجہ ہی اختیار کریں گے. یہ سختی جو اعلیٰ حضرت کے شعر میں آپ کو نظر آ رہی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کیا مولانا اتنا سکھا رہے ہیں, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, یہ سب شدت کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. میرے عزیزو, یہ بریلی کے تاجدار نے نہیں سکھایا, یہ رسول اللہ کے عمر فاروق نے سکھایا ہے. ہاں, ان کی زندگی پاک میں جس نے رسول کا فیصلہ نہیں مانا اس کے ساتھ عمر فاروق نے کیا کیا یہ تو سب کو معلوم ہے. بشر نام کا ایک منافق, نام کا مسلمان تھا, حضور کے پاس آیا, ایک یہودی کے اس کے درمیان معاملہ تھا, حضور نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں کیا, جو حق تھا جو صحیح تھا وہ فیصلہ کیا. باہر آ کر کہا نہیں مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں, میں عمر کے پاس فیصلہ کراؤں گا. وہ وہاں آئے اور اس یہودی نے حضرت عمر سے کہا ہم رسول کے پاس گئے تھے تمہارے, اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا, یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے اپنے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا. حضرت عمر اندر تلوار لے کر کے آئے اور اس کی گردن اڑائی اور کہا جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ یہی کرتا ہے.